الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سوال یہ تھا کہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ایک گھر جس میں رہائش ہے، دوسرا گھر جو کرائے پر ہے، تو ان دونوں جائیداد کی تقسیم کیسے عمل میں آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹا کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. اس اعتبار سے 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو پوری جائیداد کو 8 جگہوں پہ تقسیم کریں گے. 8 جگہوں پہ تقسیم کریں گے. ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ ملے گا. چاروں بیٹیوں کو 4 حصے مل گئے. باقی جو 4 حصے رہ گئے، یہ دونوں بیٹے 2 حصے کر کے لے لیں گے. 2 حصے کر کے لے لیں گے. اور یاد رکھیں، یہ حقوق کے معاملات بڑے ہی خطرناک ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حقوق کو جو بین العباد ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے کو حدود اللہ قرار دیا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، بارڈر ہے یہ. تو اس بارڈر کو کراس کرنا، لوگوں کے حقوق نہ دینا، زیادتی کر لینا، ہڑپ کر لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. ظلم، چاہے کوئی بھائی ہڑپ کر لے یا کوئی ماں کسی کو حصہ دے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے. لیکن زندگی میں ول بنا سکتے، لیکن جب تک زندہ ہے ماں، تب تک وہی اس کی دیکھ ریکھ اور کنٹرول کرے گی. کیونکہ بہت سے مواقع پر دیکھا جاتا ہے ماں یا باپ زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھوکے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے اصل جو وراثت کی تقسیم ہے وفات کے بعد ہے. لیکن ظلم و زیادتی اور حق تلفی کا خطرہ ہو تو زندگی میں تمام کے حصے متعین کر سکتے ہیں. دیں گے نہیں، بلکہ متعین کر دیں گے کہ بھئی اس مکان کی قیمت لگا کر، یا اگر تقسیم کے لائق مکان ہے تو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے. ورنہ تو یہاں گلف میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ وراثت کی جتنی پراپرٹی ہے تمام کی بولی لگائی جاتی ہے. بولی لگائی جاتی ہے تاکہ آسانی سے جائیداد کو تقسیم کر سکیں. اور اگر تقسیم کرنے کے لائق پراپرٹی ہو، جیسے زرعی زمین ہوتی ہے، تو اس کو آسانی سے تقسیم کر لیتے. لیکن جو بلڈنگ وغیرہ اور گھر وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بولی لگائی جائے، اور شرعاً جس کا جتنا حق ہے اتنا حق ملے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے.